ربیع الاول کی ہر رات یہ 3 سورتیں پڑھ کر سو جائیں۔ سارے رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی اولاد نے اتنی ترقی ماشاء اللہ کیسے کی۔ رزق، مال اور دولت سے آپ کا پورا گھر بھر جائے گا۔ ہر طرح کی ناگہانی آفتیں، زندگی کے معاملات میں مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد عالی شان ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس ایسا رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ تو فرمایا، تو پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو اس پر فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کرے، اور اپنی امت کو بھی وہ یہی تلقین کرے کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تابعداری میں لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک دوست قریظی یہودی سے کہا تھا کہ وہ تورات کی جامع باتیں مجھے لکھ دے، اگر آپ فرمائیں تو میں انہیں پیش کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ آپ کے چہرے کا کیا حال ہے؟ تو عمر کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر خوش ہوں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دور ہوا اور فرمایا، قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ تم میں آ جائیں اور تم ان کی تابعداری میں لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سب گمراہ ہو جاؤ۔ تمام امتوں میں سے میرے حصے کی امت تم ہو اور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔ ناظرین، بعض احادیث میں ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہ تھا۔ بس ثابت ہوا کہ ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور امام اعظم ہیں۔ جس زمانے میں بھی آپ کی نبوت ہوتی، آپ واجب الاطاعت ہوتے اور تمام انبیاء علیہم السلام کی تابعداری پر جو اس وقت ہوں آپ کی فرما برداری مقدم رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ معراج والی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنائے گئے۔ اسی طرح میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو انجام تک پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفیع ہوں گے، اور یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک پیارا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں تاکہ خیر و برکت ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا یہ وظیفہ قرآن کریم کی 3 بہت پیاری اور مختصر صورتوں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور ناموں کے حوالے سے ہے، جو کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم اس عمل کو کرنے یا پھر اس کا ورد کرنے کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ انسان کے تمام دکھ، تکالیف، پریشانیاں اور رنج و غم سب کچھ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے ختم کر دیں گے۔ یہ عمل نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ یہ ایک نیک بزرگ کو بتایا گیا اور اس نے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس پر عمل کیا، اور آج وہ یہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ یہ ایک تسبیح پڑھی تھی، پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کے حالات گویا یکسر بدل گئے۔ میں نے اپنے آپ کو ایک نئی تازگی محسوس کی، یوں محسوس ہوا جیسے اب میرے تمام کام حل ہونے والے ہیں۔
پہلے دن کے وظیفے سے ہی میرے گھر میں کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹ آئیں اور پھر چند دن کے عمل سے میرے حالات بالکل ہی بدل گئے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، قرضے بھی اتر جاتے ہیں اور اس وظیفے کی برکت سے دولت بارش کی طرح برستی ہے۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ آپ کو لاکھوں اور کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اور آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ آپ کے گھر میں خوشحالیاں برسنے لگیں گی۔ آپ کی اولاد انشاءاللہ آپ کے تابع دار ہو جائے گی۔ بے پناہ ترقی اور خوشحالی کے لیے آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے رات کو یہ 3 سورتیں اور اللہ تعالیٰ کے 3 بابرکت نام 21 مرتبہ پڑھ کر سو جانا ہے۔ پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی کی کوئی بھی مشکل سے مشکل حاجت کیوں نہ ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند خراب کر رکھی ہو، آپ نے بس رات کو سوتے وقت یہ ایک وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ ربیع الاول کے ولادت والے اس ماہ مبارک کی برکت سے آپ کی ہر طرح کی بڑی سے بڑی مشکل بھی دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ آپ خود یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنا مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہ عمل نہایت ہی مختصر اور آسان ترین عمل ہے اور یہ عمل نہایت ہی طاقتور عمل ہے۔ یہ ایسا کراماتی وظیفہ ہے کہ جو بھی شخص اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لیتا ہے تو وہ خود دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ دولت آخر برس کہاں سے رہی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کے لیے ہر جگہ ٹھوکریں کھائیں لیکن پھر بھی دولت نہ ملی مگر بدلے میں بہت ساری ذلت اور رسوائی برداشت کرنا پڑی، تو ایسے لوگ اس عمل کو لازمی کر لیں۔ پیارے دوستو، انسان کو چاہیے کہ آج کے دور میں وہ کسی بھی جعلی پیر، فقیر یا عامل کے پاس قطعاً نہ جائے، بلکہ صرف اور صرف اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے اپنے حالات کو بیان کرے۔ لیکن اللہ سے مانگنے کے کچھ اصول اور ضوابط بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے کے ساتھ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے دعا نہیں مانگتے تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ صحیح طریقے کے ساتھ دعا نہیں مانگیں گے تو آپ کی دعا ضائع ہو جائے گی اور زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہے گی، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ ناظرین درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دستے دعا دراز کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا کرو، درود پاک پر ختم کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول فرماتے ہیں اور اس سے رزق بڑھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے رحم و کرم سے یہ بات خلاف توقع ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لے مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعاؤں کو رد کر دے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ سے حجاب میں ہے جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ پیارے دوستو، آج یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے لیے بے بہا خزانہ ہے۔ یہ ایک ایسا وسیع اور عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ ایسے شخص کو کبھی مال و دولت کی کمی محسوس نہیں ہوگی، کبھی بھی ایسے شخص کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بیماری، کوئی ٹینشن وغیرہ نہیں ہوگی۔ ایسا شخص انشاءاللہ ہمیشہ امارت میں رہے گا۔ تو اللہ کے ان 3 ناموں اور ان 3 صورتوں کو رات سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا کرو۔
پیارے دوستو، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو اس مجرب عمل کا پورا طریقہ کار بتائیں گے کہ کیسے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے اور کتنی مرتبہ کرنا ہے۔ اس لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارے اس اسلامک اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ یہ مجرب وظیفہ کیا ہے اور آپ نے کرنا کیسے ہے۔ جان لیجئے کہ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی فرض نماز کے بعد کر لیں، لیکن اگر آپ یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیجئے کہ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلا اگر آپ یہ وظیفہ رات سونے سے پہلے کر رہے ہیں تو روزانہ آپ اسی وقت یہ وظیفہ کریں۔ اگر آپ کا وضو قائم ہے تو ٹھیک، لیکن اگر وضو نہیں تو پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور پھر سب سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو مختصر سے درود صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد مکمل خاموشی اور اطمینان کے ساتھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 نام یا وہابو یا رزاقو یا باسطو 21 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یا وہابو یا رزاقو یا باسطو کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 شمار ہوگا۔ مکمل سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ دوستو، ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات پاک ہے۔ وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، تو اس کی ذات سے اگر آپ مانگیں گے تو وہ آپ کو کیسے رسوا کر سکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، پھر آپ نے اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ یاد رہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، یعنی الحمدللہ والی سورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، حتیٰ کہ نہ ہی قرآن میں سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی سورت نازل ہوئی ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی عظمت اور منفرد حیثیت کو بیان فرمایا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ سورت ہر لحاظ سے بے مثال ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے مختصر سورہ مبارکہ ہے، جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ مختصر مگر انتہائی جامع کلمات پر مبنی سورۃ الکوثر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تمام امت کے لیے ایک بیش بہا قیمتی تحفہ ہے۔ یہ سورت اتنی طاقتور اور اتنی بابرکت سورت ہے کہ سورہ مبارکہ کو دولت میں کثرت کے حوالے سے ضرور پڑھنا چاہیے۔ رزق، مال، اولاد اور دولت میں برکت کے لیے یہ بہت ہی زیادہ بابرکت سورت ہے۔ خاص طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ سورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی تھی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد والی سورت۔ اس سورت کی شان تو بڑے بڑے صحابہ کرام اور محدثین نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ذات گرامی کا مختصر لیکن جامع ترین تعارف اس سورہ مبارکہ میں فرما دیا۔ اخلاص کی دولت سے مالا مال سورہ اخلاص پڑھنے والے کے دل سے تمام گناہوں، معصیتوں اور گندگیوں کو نکال باہر کرتی ہے، دل کو روشن اور منور کرتی ہے۔ دنیاوی اور اخروی فائدوں کے لیے سورہ مبارکہ کی بڑی تاکید فرمائی جاتی ہے۔ لہٰذا جو بھی آپ کا مقصد ہے، یعنی جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے۔
یعنی آپ نے سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد صرف 100 مرتبہ استغفراللہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، یہ عمل کرتے ہوئے آپ سے کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا ہو، کوئی لغزش ہو گئی ہو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی وہ معاف فرما دے۔ اور جب گناہوں سے معافی مل جائے تو آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، علماء کرام نے لکھا ہے کہ استغفراللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس لیے کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، لیکن کم سے کم بھی 100 مرتبہ اسے ایک دن میں لازمی پڑھا کریں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں ہر روز 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہم سے نہ جانے کون کون سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لہٰذا استغفر اللہ کو ویسے بھی اپنا معمول بنا لیں۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، یعنی جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا اتنی ہی مرتبہ آخر میں بھی پڑھ لینا ہے۔ ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس وظیفے کو کرتے ہوئے آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، یعنی اشارتاً بھی بات نہیں کرنی، یعنی جب آپ اس عمل کو کرنا ہے تو مکمل خاموشی اور اطمینان کے ساتھ کرنا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں صرف لوگ پیسے کو ہی سلام کرتے ہیں، لیکن اصل زندگی صرف پیسہ نہیں ہے۔ پیسے سے انسان دنیا تو کما لیتا ہے لیکن آخرت نہیں کما سکتا۔ آخرت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے ہی کمائی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کو بھی جاری رکھے، تاکہ ساتھ ساتھ آخرت بھی کمائی جا سکے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو عمل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ اتنا بابرکت اور مجرب عمل ہے کہ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ یہ عمل بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے۔ یہ عمل نہایت آسان سا عمل ہے، اس لیے اس عمل کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیجئے، اور رات سونے سے پہلے روزانہ اس عمل کو لگاتار کیجئے، اور پھر آپ خود دیکھیے گا کہ آپ کے حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں، آپ کی اپنی اور آپ کی اولاد کی تمام پریشانیاں کس طرح سے اللہ پاک دور فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ خود اور آپ کی اولادیں زندگی کے ہر میدان میں انشاءاللہ کامیابی اور کامرانیاں سمیٹیں گی، اور یقیناً جب کسی انسان کی اولاد کامیاب ہو جائے تو اس انسان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کی زندگی کا مقصد ہی پورا ہو گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔